آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن 17 ہے۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پر بلاتے ہیں، تشریف لائیے اور ہمارے اسٹیج کی زینت کو بڑھائیے۔ سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ لاہور اور کشمیر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ لاہور کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کروائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد عمیر اتاری، میرے والد محترم کا نام حافظ محمد عمر دراز اتاری ہے۔ میرا تعلق شہر لاہور سے ہے اور میں لاہور ہی کے جامعۃ المدینہ مبارک ٹاؤن میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال رضا اتاری ہے اور والد محترم کا نام کرامت علی اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ اپر مال روڈ کا درجہ 7th ایئر کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق بیسکلی پھول نگر سے ہے۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسامہ اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام ظفر حیات اتاری ہے۔ بیسیکلی میری رہائش ڈسٹرکٹ سرگودا کی ایک تحصیل ساہیوال سے ہے۔ لاہور میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ ریسنٹلی آئی کمپلیٹڈ FSc پری میڈیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نائٹ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تینوں طلباء نے اپنا تعارف ہمیں عطا فرمایا۔ اب باری ہے میرپور کشمیر کے اسلامی بھائیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال فیاض اتاری ہے، میرے ابو کا نام محمد فیاض اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان زمزم ڈڈیال میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں، اور بیسکلی میرا تعلق کھوئرٹا آزاد کشمیر سے ہے۔ چلیں جناب، ڈڈیال جامعہ میں پڑھنے والے دوسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریحان اتاری ہے، والد محترم کا نام محمد ریاض، اور میں کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کوٹلی سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ میرپور F3 میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد دانیال شبیر کیانی ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شبیر کیانی ہے۔ میرا تعلق کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئرٹا سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ کوٹلی میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، صحابہ ہمارے بڑی شان والے، مکمل کیجئے خاندانی رشتے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ لاہور والوں سے کریں گے پہلا سوال، کیا ہم پر تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا لازم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پر آسمانی کتابیں اور جو صحیفے نازل ہوئے ان میں موجود جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا لازمی نہیں، بلکہ صرف ہم پر قرآن مجید میں موجود احکامات پر عمل کرنا لازم ہے۔ بڑا پیارا جواب ہے۔ جی نہیں، ہم پر تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نازل کردہ احکامات پر عمل کرنا لازم نہیں، بلکہ ہم پر صرف قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا فرض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کراچی اسٹوڈیو والے بآواز بلند کیا کہیں گے؟ لاہور بھی ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے، تو ذرا کوئی بھی ٹیم ہو ہم نے سب کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
छोटे गुनाह और छोटी नेकी की क्या मिसाल बयान फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करो और छोटी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो, क्योंकि छोटा गुनाह ये चिंगारी की तरह है, ये बाज़ औक़ात पूरे मकान को भी जलाकर रख देता है, और जो छोटी नेकी होती है ये थोड़े पानी की तरह है, और बाज़ औक़ात ये जान भी बचा देती है। क्या बात है, क्या प्यारी मिसाल दी है। छोटा गुनाह वो भी मत करना और छोटी नेकी छोड़नी नहीं है। चिंगारी जिस तरह पूरे घर को बाज़ औक़ात आग लगा देती है, छोटा गुनाह भी बाज़ औक़ात बड़ी मुसीबत में फंसवा देता है, और बाज़ औक़ात थोड़ा सा पानी भी जान बचा लेता है। तो ये छोटी नेकी इस तरह होती है। क्या खूबसूरत बात फरमाई कि शैतान पहले छोटे गुनाह कराता है, फिर बड़े, और फिर कुफ्र और शिर्क। छोटा गुनाह भी हमेशगी पर बड़ा बन जाता है। अल्लाह हमें हर तरह के गुनाहों से महफूज रखे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमजाद किसे कहते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो इब्लीस के यहाँ भी एक बच्चा पैदा होता है, जिसको फ़ारसी के अंदर हमजाद कहते हैं और अरबी के अंदर वसवास कहते हैं। जनाब, फारसी में हमजाद, अरबी में वसवास। जिस तरह इंसान के यहाँ बच्चा पैदा होता है, इब्लीस के यहाँ भी एक शैतान पैदा होता है, और फिर ये क्या क्या करता है, अल्लाह उसके वारों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन लोग हैं जिनसे हिसाबे कब्र नहीं होगा? कितने खुशनसीब हैं जिनसे हिसाबे कब्र नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग कि जिनसे हिसाब कब्र नहीं होगा वो ये हैं: नबी, शहीद, ताउन में मरने वाला, ताउन में सब्र करने वाला, छोटे बच्चे, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला, और मर्जुल मौत में सूरह इखलास की तिलावत करने वाला। क्या बात है। जुम्मे के दिन या रात में मरने वाला, हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला, मर्जुल मौत में सूरह इखलास पढ़ने वाला, शहीद, जिहाद की तैयारी करने वाला, ताउन में मरने वाला, और अंबिया। सुभान अल्लाह, ये वो लोग हैं जिनके साथ हिसाब नहीं होगा। अब मैं गौर कर रहा था कि बाकी चीजें तो शायद हमारे हाथ में ना हो या कम हो, मगर हर रात सूरह मुल्क तो पढ़ सकते हैं ना, और अज़ाब कब्र से बच जाएंगे, हिसाब कब्र से बच जाएं, तो और क्या चाहिए। अल्लाह करे मुझे और आपको इस नेक अमल पर इस्तिकामत मिल जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हर जुमेरात मैयत की रूह क्या करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में है कि हर जुमेरात की रात मैयत अपने अजीज़ों के घर पर आती है और इसाले सवाब की दरख्वास्त करती है। हर जुमेरात को मैयत की रूह अपने अजीजों के घर पहुंचकर उनसे इसाले सवाब की दरखास्त करती है। तो जुमेरात इसाले सवाब किया करें, तिलावत करके इसाले सवाब किया करें। चले एक मशवरा दे देता हूँ। हर जुमेरात दावत इस्लामी का इज्तिमा पूरी दुनिया में होता है। इस्लामी भाई इज्तिमा में जाकर इसाले सवाब भी कर दिया करें, और इस्लामी बहनें बदरी चैनल पर जुमेरात इज्तिमा में शिरकत कर लें। तिलावत, नात, बयान, जिक्र, दुआ, सलातो सलाम, कितनी नेकियां हो रही हैं, उसमें शामिल भी हो जाएं, इल्म दीन भी सीखें, फिर अपने सारे मरहूमीन को इसका इसाले सवाब कर दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या सब नबी मर्तबे के लिहाज से आपस में बराबर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं, सब नबी मर्तबे के लिहाज से आपस में बराबर नहीं हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अंबिया हैं कि हमने इनको आपस में बाज़ को बाज़ पर अफजलियत दी। यही वजह है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मर्तबे के लिहाज से बराबर नहीं हैं। जी नहीं, सब नबियों के दर्जे मुख्तलिफ हैं। अल्लाह पाक ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और सुभान अल्लाह सारे नबियों में सबसे अफजल, सबसे आला, सुभान अल्लाह, वो कौन है? वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तभी तो बरेली के ताजदार लिखते हैं, सबसे औला व आला
سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ماشاءاللہ، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، گئی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں، اور اب باری ہے ٹاپک وائز کوسچن ہوں گے، ٹاپک دکھائے جائیں گے، آپ بیل بجائیں گے، ٹاپک سٹاپ ہو جائے گا، پھر آپ کے سامنے اس کا سوال آئے گا۔ جی جنرل نالج، جناب جنرل نالج کا سوال کیا ہے اسکرین پر دکھائیے۔ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی کون سی ہے؟ آپ چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں، چاہیں تو آپ مدد لے سکتے ہیں۔ کوئی مچھیرا آیا ہے تو بتا دیں، آپشن دیجیے۔ آپشن دے دیں جناب۔ شارک، بلو ویل جو ہے، اور ڈالفن۔ بی بلو ویل۔ بلو ویل جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جاندار بھی وہی ہے، یعنی صرف مچھلی بڑی نہیں ہے، ہاتھی، گینڈا اور جتنے بڑے بڑے آپ جانور دیکھتے ہیں نا، ان سب سے بڑا اگر کوئی جاندار ہے تو بلو ویل ہے، اور اس کی جو تعداد بتائی جاتی ہے، اس کا وزن بتایا جاتا ہے، اللہ کی شان ہے، اور جناب وہ سمندر میں ہے۔ اور اب جناب باری ہے میرپور کشمیر والوں، جی آپشن دکھائیے۔ اولیاء اکرام، سوال بتائیے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ چاہیں تو آپشن لے لیں، چاہیں تو مدد لے لیں۔ جلدی کریں گے، مدد لیں۔ مدد لیں گے۔ چلے جناب، مددگار کون ہیں؟ کون سے صحابی کی اولاد سے ہیں حضرت مجدد الفسانی؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اچھا چلیں آپشن کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپشن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ہے کہ نہیں؟ پہلے تو یہ دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت سیدنا عمر فاروق، انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل مختصر فتاوی اہل سنت یہ تحفے میں پیش کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلے جناب، اگلی باری پھر ہے لاہور والوں کی۔ کیا بات ہے، لاہور والوں کی جنرل نالج چیک کی جا رہی ہے۔ سوال بتائیے۔ گنے کی پیداوار میں پاکستان کا دنیا میں کون سا نمبر ہے؟ بڑے گنے کھائے ہوں گے، آج جواب بھی دے دیں، چاہیں تو آپشن لے لیں یا چاہیں تو مدد لے لیں۔ آپشن دیجیے۔ آپشن دے دیں جناب۔ 12واں، 9واں یا دوسرا؟ پاکستان گنے کی پیداوار میں کون سے نمبر پر ہے دنیا میں؟ بڑی شوگر فیکٹریاں ہیں ہمارے یہاں، جلدی کریں۔ نمبر 3، دوسرے نمبر پہ۔ پاکستان دوسرے نمبر پر نہیں ہے، پاکستان 9ویں نمبر پر ہے۔ اللہ کرے دوسرے نمبر پر آ جائے، مگر ابھی 9ویں نمبر پر ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ میرپور کشمیر والوں کی باری ہے۔ انبیاء کرام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی؟ اب آپ چاہیں تو پھر مدد لے سکتے ہیں اور چاہیں تو آپشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی؟ جناب آپشن آپشن دے دیں. 120 سال، 113 سال یا 80 سال؟ 120 سال. کہیں پڑھا ہے یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی کہہ دیا. کبھی کبھی ایسے کہنا بھی درست ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال. جناب یہاں میرے پاس سوال اس سیگمنٹ کے پورے ہو گئے. اب باری حاضرین کی ہے. شفیق بھائی سوال کریں اور تحفہ پیش کریں. اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اس ہستی کا پورا نام بتائیں جن کا نام یاد رکھنا ایمان پر خاتمے کی بشارت ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام. جی شفیق اچھا بھائی. نام تو یہی ہے لیکن ابو العباس بلیہ بن ملکان. یعنی حضرت خضر بھی جواب تو ٹھیک ہی مانا جائے. ہاں تو جواب بالکل درست مان لیتے. ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ ان کو سیرت الانبیاء کتاب، یہ کتاب تحفے میں دی جا رہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ بتائیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس ملک اور کس شہر میں؟ ملک بھی بتانا ہے، شہر بھی بتانا ہے. اور پھر عدنان بھائی سے ہم نے شعر بھی سننا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسنین بھاولپور سے. عراق کے شہر نجف میں. ماشاءاللہ ان کا جواب بالکل درست ہے. علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سگا علی 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 مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. لوگ کہنے لگے پنجتن کا اس گھرانے کا سب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی پیاری کتاب اے لوگوں کے خطاب کے ساتھ قرآن پاک میں دیے گئے احکام الہی کا حسین مجموعہ، اور جس میں موجود ہے ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے، پاک اور حلال کھانے کا حکم، اور تخلیق انسان کی ابتدا اور تقوی، اور بھی بہت کچھ ہے. مفتی قاسم صاحب کی ہے. dawatIslami.net سے آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. چلے جناب یہ بھی پورا ہو گیا ہے. ہم ایک کال کی طرف سے. محمد منور الطاری، ناظم جامعۃ المدینہ کوئٹہ کشمیر. آج الحمدللہ ہماری ٹیم میرپور کشمیر کا مقابلہ ہے. دونوں ٹیمیں ہی ہماری ہیں، داتا نگر والے بھی، لاہور والے بھی ہمارے ہی ہیں، اور الحمدللہ کشمیر والے بھی ہمارے ہی ہیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آج میرپور کشمیر والی ٹیم جو ہے نا وہ ذہنی آزمائش کا جو یہ مقابلہ ہے وہ جیتے. چلے جناب اگلی کال دیجیے گا.
محمد اقبال اتاری سلسلہ ذہنی آزمائش میں آج ماشاءاللہ عز و جل ہماری لاہور کی ٹیم کی بھی زیارت ہو رہی ہے ذہنی آزمائش کے منچ پہ. اللہ پاک ہماری لاہور کی ٹیم کو بھی کامیاب فرمائے. میں لاہور کی ٹیم کی سپورٹ بھی کرتا ہوں. چلیں جناب، آپ کی سپورٹ اپنی جگہ، مگر یہاں تو جو جواب صحیح دے گا وہی آگے جائے گا. بہرحال دعائیں دونوں کے لیے کرتے رہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب دونوں ٹیموں کے نمبر یہ ہیں کہ لاہور 8 نمبر پر ہے اور کشمیر والے 10 نمبر پر، 2 نمبر سے آگے ہیں. اور اب آخری اس کے بعد والا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب لاہور والوں کی باری ہے. چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، چاند سورج کا مقدر بھی تو دیکھو اکثر، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے جو غصہ کیا کرتے ہیں. نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں. آ میرے عطار آ وہ جب وہاں فرمائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ہاتھ کو کان پر رکھو، پا با ادب سمیٹ لو. ہاتھ کو کان پر رکھو، پا با ادب سمیٹ لو. دال ہو ایک، ہا ہو ایک، آخری حرف لام دو. دال ہو ایک، ہا ہو ایک، آخر حرف لام دو. یعنی کیا خوبصورت انداز ہے کہ اگر سوتے ہوئے بندہ اپنے گال کے پاس ہاتھ رکھے اور پیر سمیٹ لے تو سبحان اللہ اس کے جسم کی جو شبیہ بنتی ہے وہ نام محمد کی بن جاتی ہے. اور ایک اور خوبصورت بات آگے ہے، نام وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسط مصبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر، نام الہ ہے لکھا ہا اور الف ہے لام دو. نام الہ ہے لکھا ہا اور الف ہے لام دو. یعنی اگر سوتے وقت ہاتھ اس طرح رکھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں جلالت جو ہے، یعنی ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی گویا شبیہ بن رہی ہے، اور ہماری باڈی کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بن رہا ہے. جو اس طرح اللہ رسول کی یاد میں سو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر لینا، چلو یہ عمر وہیں پر تمام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتا ہوں، میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر لینا. میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. جواب درست دے دیا ہے. مدینے جاتے ہیں زائر تو ان سے کہتے
طرف سے بھی ایک سلام کر لینا جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے جمیل قادری اٹھو جو عزم طیبہ ہے چلو یہ عمر وہی پر تمام کر لینا چلو یہ عمر وہی پر تمام کر لینا سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین اب طرز سنائی جائے گی لاہور والوں. تھوڑی سی مشکل طرز ہے مگر کلام تو بہت پیارا ہے. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. اور اس کا کلام کا جو حاصل شعر ہے نا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. کیوں رضا گلی سونی ہے کیوں رضا گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے جانے والے نہیں آنے والے. میرپور کشمیر والوں کی باری ہے. جناب طرز سنائیے. جلدی کریں گے. مرحبا آج چلیں شاہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہاں تو طرزیں بھی پوری ہو گئی، سوال بھی پورے ہو گئے. اب آپ کی باری ہے. پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں گناہگار کے پاس. شعر کون کمپلیٹ کرے گا؟ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں گناہگار کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد شہزاد تاری. ڈھیروں حصیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس. ڈھیروں حصیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے پاک کی حاضری عطا فرمائے. یہ کلام مدینے کے راستے میں اور مدینے جا کر ضرور پڑھیے یا سنیے گا. کیا کمال کا کلام لکھا ہے. اور مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. اور اس پہ جو تکرار ہے نا کہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. اللہ اسی طرح روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کلام پڑھنا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان کو انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی ہے جنتی زیور، اس کتاب میں کیا کیا ہے، اس کتاب میں اسلام میں عورت کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اولاد کی پرورش کا طریقہ کیا ہے، اور مرید کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اس میں موجود ہے. روزی میں برکت کے وظائف یہ بھی موجود ہے بنام جنتی زیور. یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اب جناب اب باری ہے طرز کی. ہمارے یہاں حاضرین کو طرز سنائی جائے.
जनाब अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद साबिर अत्तारी। फिर गुंबदे खजरा के जलवों में घुमा दो। ये आधा शेर, सही पढ़ा है। हाँ शेर भी मेरा ख्याल है प्रॉपर नहीं पढ़ा है। और फिर गुंबदे खजरा के जलवों में घुमा दो। फिर गुंबदे खजरा की बहारों में बुला लो। ये वाला कलाम भी बनेगा नहीं बनेगा? इसमें नहीं बनेगा। चले दूसरे। फिर के गली गली तबाह ठोकर सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकले दे खुदा तेली गली से जाए। बार वाह वाह वाह। हबीब को बार न थे, हबीब को पालते ही गरीब को बार न थे, हबीब को पालते ही गरीब को रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाह क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, अब तो न रो अब तो न रो सग गई, अब तो न रो सग बिगड़ गई मेरे करीम पहले ही लुक़माए तर खिला क्यों दिल को जो अक्ल दे खुदा दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। क्या कलाम लिखा है आला हज़रत ने भी। दिल को जो अकल दे खुदा, जिसको दिल की अकल आएगी ना उसको समझ आएगा मदीना क्या है, कि मदीने को छोड़ के क्यों जाना है। अल्लाह करे कि बस मदीना मस्कन भी बने और मदीना मदफन भी बन जाए। कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं फाइक पा पतंग से बोल रहा हूँ। हाजी अब्दुल भाई, मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका सिलसिला बहुत शौक से देखता हूँ। आप मुझे ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ मुश्ताक आता हो। मुश्ताक। एक तो अमीर अलैहिस्सलात हाजी मुश्ताक के लिए भी लिखा कि मेरे मुश्ताक को कोई दवा दो या रसूल अल्लाह, मेरे मुश्ताक को कोई दवा दो या रसूल अल्लाह, दवा देकर उसे शिफा दो या रसूल। जी। इस तरह का कलाम है। और वैसे मुश्ताक जो है वो
बहरे आपका एक बहरे सेगमेंट मुश्ताक है ना, वो भी कलाम है ना। बहरे बहरे दीदार मुश्ताक, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के है सरकार आ जाइए। अल्लाह करे कि नबी पाक का दीदार नसीब हो जाए। एक और कॉल दीजिए। मैं हूँ उमेहानी अत्तारिया पाकपतन शरीफ से। अब्दुल हबीब अंकल, आज मैं आपको नाच सुनाऊंगी। माशाअल्लाह। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, बड़ी प्यारी प्यारी कॉल्स भी आ रही हैं, अशार भी हो रहे हैं, नाते भी हो रही हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 18 नंबर लाहौर के हैं, 20 नंबर कश्मीर वालों के हैं। अगला सेगमेंट बड़ा ही प्यारा है, सहाबा हमारे बड़ी शान वाले। दोनों टीमों के इस्लाम में तशरीफ लाएं, लाहौर वाले वहां चले जाएं और कश्मीर वाले यहाँ आ जाएं। नाजरीन, आपको मैंने दिखाना है कितने प्यारे प्यारे जो है वो अलकाबात हैं सहाबाए किराम के। विआउल इल्म, अल अखनस, अल जव्वाद, साहिबु लिवाए रसूलिल्लाह, अल आकिल, ये 5 अलकाबात हैं जिनके आगे इनको सहाबी रसूल का नाम तलाश करके लिखना है या लगाना है। अबुल वर्द, खालुन नबी, जारुन नबी, अल फैयाज और जुन्नूर। जनाब 60 सेकंड है, 1 मिनट के अंदर 5 सहाबाए किराम के नाम तलाश करने हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड्स। सब ये सेगमेंट मुकम्मल हो रहा है। ये शेर जो है आला हज़रत ने लिखा है कि खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिक़ाए मोहम्मद। क्या शेर है ये सहाबा की शान पर कितना प्यारा शेर है कि अल्लाह करीम उन आँखों को किस प्यार से देखता है जो आंखें मेरे नबी का जलवा देख रही। तो सहाबा तो वही है जिन्होंने प्यारे आका का दीदार किया और प्यारे आका की सोबत उठाई, ईमान पर जिसका खात्मा हुआ, वो सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह, उन अजीम हस्तियों का हम जिक्र करते हैं। अल्लाह हम सबको फैज़ान सहाबा नसीब फरमाए। जनाब, एक टीम ने तो पहले कर लिया है, दोबारा चेक भी कर लें, अभी आपके पास 15 सेकंड है, गलती ना हो। और लाहौर वाले तलाश कर रहे हैं और तलाश जारी है। 10 सेकंड रह गए। लाहौर वालों से गुजारिश है, जो करना है जल्दी कर लें। अल्लाह अकबर। 5 सेकंड, टाइम आपका खत्म हो गया, आप छोड़ दीजिए। जनाब, पहले हम चलेंगे कश्मीर वालों के पास। विआउल इल्म, हजरत अबू हुरैरा, अल अखनस, हजरत उबई बिन शुरैक रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल जव्वाद, हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, साहिबु लिवाए रसूल जनाब हजरत मौला अली, अल आकिल, हजरत उसैद रदी अल्लाह तआला अन्हु। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं, 5 नंबर हासिल किए हैं। अब लाहौर वालों की बारी है। अबुल वर्द, हजरत हर्ब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जारुन नबी, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जुन्नूर, सुभान अल्लाह, हजरत उसैद रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल फैयाज जो था वो लक़ब हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु का था। और खालुन नबी, ये सुभान अल्लाह, ये लक़ब हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु का। 2 गलतियां हुई हैं, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं लाहौर वालों ने माशाअल्लाह। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्कोर बोर्ड भी देखेंगे हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 21 नंबर हैं लाहौर के, 25 नंबर हैं मीरपुर कश्मीर के। अगला सेगमेंट बड़ा निराला है, इसका नाम है मुकम्मल कीजिए। दोनों टीमों को कुछ अल्फाज मुकम्मल करने हैं। जितनी गलतियां करते जाएंगे नंबर कम होते जाएंगे, और जब 3 गलतियां हो जाएंगी तो हम कुछ इशारा भी देंगे। 15 सेकंड होंगे हर्फ बोलने के लिए। आइए मुकम्मल करते हैं। जनाब अलिफ लगा। अलिफ आता जी, बताएं अलिफ आता है। एक अलिफ आ गया जनाब। जिसके सीने में सजा सीना वही पुरनूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया।
या आता है इसमें? जी, या भी आ गया। लाम आता है इसमें? लाम नहीं आता। मीम आता है इसमें? मीम आता है। जल्दी करें। लाम आता है? लाम नहीं आता। 15 सेकंड के अंदर ही बताना है। तो अच्छा, लाम आप पहले भी बोल चुके थे, आपने वैसी गलती कर ली, 2 गलतियां हो गई, टाइम गुजर गया। 5 सेकंड रह गए। सीन आता? सीन भी नहीं आता। कितनी गलतियां हो गई? 3। बहुत बुरी आदत है, आपको नहीं कह रहा, ये बहुत बुरी आदत है। बा आता है? जी, बाग। दाल आता है? दाल भी आ गैन आता है? गाफ आता है? गाफ? गाफ भी आ गया। क्या है? बदगुमानी। बदगुमानी बड़ी बुरी आदत है, बदगुमानी नहीं करना चाहिए। 3 गलतियों के बाद पहुंचे हैं, और ये रिसाला भी है मकतबतुल मदीना का, हासिल कीजिए। ये बदगुमानी ने घर घर को बर्बाद किया हुआ है, इसको पढ़ें और इल्म दीन सीखें। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल किए हैं। मीरपुर कश्मीर वालों की बारी है। अलिफ आता है इसमें? जी, अलिफ 2 आते हैं। जल्दी करें। या आता है इसमें? जी, या भी आता है, और या भी 2 आते हैं। नून आता है इसमें? जी, नून भी आता है। वाव आता है इसमें? वाव भी आ गया। जीम आता है इसमें? जीम भी आ गया। शीन आता है? क्या बात है, जोश ईमानी। कश्मीर वालों ने पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। जोश ईमानी। अब बारी फिर लाहौर वालों की है। इसमें बात है? वाह, बताइए क्या बा आता है? बा आ गया जनाब, 2 बा आ गए। या आता है इसमें? जी, या भी आता है। आइन आता है इसमें? आइन भी आता है। जा आता है इसमें? जा भी आ गया। रा आता है इसमें? रा भी आ गया। वाव आता है इसमें? थोड़ी देर तो दें उनको। आ गया, वाव भी आ गया, इतनी जल्दी क्या है? अलीफ और मीम भी आता है इसमें। जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। कोई गलती नहीं की। हजरत जुबैर बिन अव्वाम पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। अच्छा कमबैक किया लाहौर वालों ने। मीरपुर कश्मीर वाले जल्दी करें। अलिफ आता है इसमें? अलिफ आता है।
تین سیکنڈ رہ گئے. یا آتا ہے اس میں؟ یا نہیں آتا. نون آتا ہے اس میں؟ نون بھی نہیں آتا. با آتا ہے؟ با بھی نہیں آتا. ویسے کبھی کبھی خاموش بھی رہنا چاہیے. میم آتا ہے اس میں؟ جی میم آتا ہے. خا آتا ہے اس میں؟ خا بھی آ گیا. شین آتا ہے اس میں؟ خاموش تو پکڑ لیا آپ. دو تین شین آ گئے. خا ہا ہاتھی ہاتھی والی ہا لے آئے بھائی. اتنی سی اسکرین پہ ہاتھی کہاں سے؟ اچھا ہا چاہیے. دو ہا. زا خاموش شہزادہ. خاموش شہزادہ ون آف دا بیوٹیفل بکلیٹ. ضرور پڑھیے. 3 غلطیاں ہوئی, 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلے جناب, یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور ہمارے پاس ہمارے بڑے پیارے حسن رضا اتاری صاحب کی طرف سے سوال آتے ہیں. حاضرین تیار ہو جائیں, اب اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیجئے, انبیاء کرام کے بعد افضل انسان کون ہے؟ چلے جناب. افضل البشر بعد الانبیاء. سبحان اللہ. کون ہے بھائی؟ مہمان آئے, ان میں سے بھی کوئی جواب دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف اتاری مون. ماشاء اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں, خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ان کو المدینہ العلمیہ کی بڑی پیاری کتاب بدشگونی یہ تحفے میں دی جائے. چلیں. بدگمانی, بدشگونی, یہ ساری بری عادتیں اور اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس موجود ہے اور اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. 28 لاہور, 32 میرپور کشمیر. اگلا سیگمنٹ چہروں پہ مسکراہٹیں لانے والا بھی ہے, علم دین سکھانے والا بھی ہے, اور اس کا نام ہے خاندانی رشتے. خاندانی رشتے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم لاہور والوں سے سوال کریں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے شہزادے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور ان کی شادی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ام الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جو داماد ہیں ان کے نانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اہل بیت اور صحابہ اکرام کا آپس میں کیسا پیار تھا, کیسے پیارے پیارے رشتے ہیں. میرپور کشمیر والوں کی باری ہے. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے داماد کے علاوہ اور کون سا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی ام حکیم یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھو ہیں, تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہوئے.
جی ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے بھی بنتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت رشتے ہیں. اب باری ہے آپس کے رشتوں کی. زید کی اہلیہ کے والد کے اکلوتے داماد کی والدہ کی بیٹی کے بیٹے سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ بہن کا بیٹا. بہن کا بیٹا یعنی بھانجا. جی جناب، جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے میرپور کشمیر والوں کی. زید کی اہلیہ کی والدہ کے اکلوتے داماد کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ زید کی بیٹی ہے. جی، زید کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بھتیجی بھی ہو سکتی ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. پہلے تو آپ کے لیے جو ثواب آیا ہے، اچھی نیت، وہ یہ ہے کہ 26,000 درود پاک آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے والدین کو ایصال ثواب کیا گیا. 26,000 درود پاک. اور سوال یہ ہے، مازن کے ابو کی بہن کے دادا کے بیٹے کی بیٹی کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یا جب میں سوال پوچھتا ہوں تو آپ سر کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ بھائی ان کو لکھا ہوا ملتا ہے، آپ آہستہ آہستہ تو بولے نا. میں کتنا آرام سے بولتا ہوں، ایک ایک کر کے بتائیں. چلیں آرام سے بولتے ہیں. مازن کے ابو کے بھائی کی بہن کے دادا کے بیٹے کی بیٹی کے شوہر سے آپ کا کیا رشتہ بنا؟ یہ تو میرے داماد ہو گئے میرا خیال ہے. مازن کے کون ہوئے؟ مازن کے خالو ہوئے. جی، جواب درست ہے. 26,000 درود پاک کا تحفہ آپ مازن کے خالو تو نہیں ہوئے نا، مازن کی ہاں ٹھیک ہے، خالو ہوئے. ٹھیک ہے، خالو ہوئے. جواب صحیح ہے، جواب درست ہو گیا ہے نا. چلیں، جواب درست ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. اور جناب بس صحیح، سب تحفہ نہیں دیتے آپ مجھے، نہ نمبر دیتے ہیں نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں. 26,000 درود پاک کا اچھا تحفہ درود ہے. پاک کا تحفہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی. چلیں جناب، یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ. 32 نمبر لاہور، 36 نمبر کشمیر. کچھ کشمیر والے آگے ہیں، مگر ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو بہت کچھ بدل دیتا ہے، اس لیے لاہور والوں کے چہروں پر بھی گھبراہٹ نہیں، اطمینان ہے کہ ابھی باری آنی ہے. چلے جناب آگے چلتے ہیں. اب سیگمنٹ ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. آج ہم نیپالی زبان میں بڑی پیاری ہستی کا ذکر کریں گے. یقین کریں وہ دل میں بستے ہیں، بہت پیارے ان سے، اور کوئی اور نہیں، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ہیں. آج ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آجا حامی یس ذہنی آزمائش پروگرام ماں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو جیون کو سمبند ماں سننے چھوں دیو ہند کو بھومی جہاں لامو سمے دیکھی کفر را شرک کو دور تھیو را آتیا چار را دمن کو واتاورن تھیو را مانش ہرو انیتکتا تتھا چرتر پن کا شکار تھیے تس چھیتر کا مانش ہرو لائی مارگ درشن کو جوتی پردان کرنے انہی ہرو لائی اتیاچار را دمن پاٹ مکت کرنے رمانش ہرو کو عقیدہ تتھا عمل کو سدھار کرنے را مہان وکتت ہرو ماں حضرت خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کو نام دھرئی پرخیات چھا وہاں کو جنم 537 ہجری تدا انوسار 1142 عیسوی ماں سجستان وسستان چھیتر کو ایک پوتر تتھا ودوان پریوار ماں بھائی کو تھیو
آپ رحمت اللہ تعالی وہاں کو نام حسن ہو وہاں نجیب الطرفین سید ہنو ہنچھا وہاں رحمت اللہ تعالی کا پرسدھ اپنام ماں معین الدین غریب نواز سلطان الہند را عطائے رسول سماوش چھن گیان آرجن کا لاگی وہاں رحمت اللہ تعالی لے شام بغداد کرمان آدی کو یاترا پنی گرنو بھیو ردے رائی مہان ویکتتا ہرو باٹا فیض پراپت گرنو بھیو جس ماں وہاں کا پیر صاحب حضرت خواجہ عثمان ہارونی تتھا پیر ہرو کا پنی پیر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہما کا نام ہرو چرچا گرنے پر نئے خالے چھن حرمین شریفین کو زیارت میں جانو بھیا کو بیلا پیارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مہان دربار باٹا وہاں لائے ہند کو ولایت پردان گریے را یہاں اسلام کو سیوا کرنے آدیش ملیو تے سئی لے وہاں رحمت اللہ تعالی ہند آونو بھیورا اجمیر شریف راجستان لائی آفنو استھائی باستان بناؤ وئی تہاں اسلامی سیوا کو شروعات کرنو بھائیو وہاں رحمت اللہ تعالی کا لیخ ہروما انیس الارواح کشف الاسرار گنج الاسرار را دیوان معین دے رئی چرچت چھن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی لگ بھگ 45 برشا سما ہند کو بھومی ماں اسلام کو سیوا گرنو بھیو رہ ہند کو آندھیارو ماں اسلام کو اجیالو پھیلایو نو بھیو 6 رجب شریف 627 ہجری کو دین اجمیر شریف راجستان ہند ماں وہاں یس سنسار باٹا ودا ہنو بھیو رتے ہی نئی وہاں کو بازار شریف بنیو آجا یس مہادیپ ماں پاک تھا ہند آدی ماں ایمان تھا اسلام کو جن بہار دی کھنچا 23 ماں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو اور دھارانی یہ یوگدان کو پنی دے رئی چھولو حصہ چھا اللہ کریم مزار خواجہ غریب نواز پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہم سب پر ان کے فیوز و برکات کی بارش نازل فرمائے ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور اب وقت ہوا ہے نیپالی زبان میں انشاءاللہ نعت شریف کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم چاہیے نہ کوئی مصطفیٰ جستو نہ کوئی ہو نہیں چاہیے نہ کوئی مصطفیٰ جستو نہ کوئی ہو نہیں چاہیے ہے رایو لائی آقا کو مہار کستو سو دی ہے را یوسف لائی آقا کو مہار کستو بیٹی نہ اوہا جستے خوجیرا آکاش دھرتی ماں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
كل درود कैलागी सलाम कैलागी दुरूदो कैलागी सलाम कैलागी अल्लाह पक्षी को प्रतिष्ठा मुस्तफा के लागी हो मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नेपाली ज़बान में मदनी फूल हो गए, नाज शरीफ हो गई। अब नेपाल के इस्लामी भाइयों को खूब दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा मिलाना चाहिए। वक्त हुआ है नाज़रीन, इंशाअल्लाह नेक अमाल का जायज़ा भी करेंगे और इंशाअल्लाह नात ख़वानी भी होगी। दोनों टीमें आगे तशरीफ़ ले आएँ और नेक अमाल का जायज़ा करेंगे। अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाज़ें बा जमात अदा की, हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़िया सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जनान से 2 सफ़हात मआ तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक़ो चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, ग़ीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौकदर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सब को नेक अमाल पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते हैं नाज शरीफ की तरफ। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि कहिए सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि खम्सतुन उक्तफी बिहा खम्सतुन उक्तफी बिहा हर रगबा इल्हातिमा हर रगबा इल्हातिमा अल मुस्तफा
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زغرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کہیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کہیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے قدم سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی صلو علیہ وآلہ کہیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ تو شاہ ہو تو جانے جانا تو شاہ ہو تو جانے جانا تو شاہ ہو تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکی ہے واللہ 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 نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے میرے آقا جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر کی ہے کوثر کی ہے جنت بگنے کی ہے کوثر کی ہے جنت بگنے کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بگنے کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بگنے کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر
محمد کی ہے تو نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا واللہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا رسالت تیری جواب تیرا، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے نات نورانی، کالی زلفت حق مستانی، مخمور ہنمت بھریا اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا، جانا کت جان جانا، اس صورت نو میں جانا، جانا کت جان جانا، اس صورت نو میں جانا، جانا کت جان جانا، کاف کے ان کا چہرہ نور کا، اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا، جانا کت جان جہانا، سچ آنکھ میں رب دی شانا، اس شان سشانا سب بڑھیا سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مگر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق کی کتھے جانیا بن سکے گا، بن سکے گا، بن سکی ہے، بن سکے گا رسالت تیری جواب تیرا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان میں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، وبائیں آگاہیں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں بھی تمہارے لیے، تمہاری چمانی تمہاری جمالی تمہاری جلالی تمہاری بہانی، زمین و فلک سمک و سمک مسک نشان تمہارے لیے، جنہاں میں چمن میں چمن میں سمن میں سمن میں پھبل میں پھبل میں دغل میں سزائے میں گھر میں ایسے میں ایسے میں ہم نو امانو تمہارے لیے، خلیل و نجیل و مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بھی خبری کہ خلق تیری کہاں سے تمہارے لیے، کہیں گے اور نبی اس قبو الہی میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا، خلیل و نجیل و مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بھی خبری کہ خلق تیری کہاں سے تمہارے لیے، کہاں سے تمہارے لیے، سباب چلے جباب پھلے وہ پھول کھلے دل ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو حسر کیا، کتاب و تاوت تمہارے لیے، نہ سکے گا بن سکے گا واللہ بن سکے گا، واللہ بن سکے گا، بن سکے گا رسالت تیری جواب تیرا، رسالت تیری جواب تیرا، پیغام پیغمبر میں میر ہے،
میزان میں ہے میم تو میں شرم میم ہے عمار میں ہے میم سمیہ میں میم ہے یہ میم ہے حرم میں دھرم میں بھی میم ہے نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے ایمان میں ہے میم تو مذہب میں میم ہے میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے اور مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے زمین میں ہے میم آسمان میں میم ہے شمس میں ہے میم تو قمر میں میم ہے عثمان میں میم ہے تو عمر میں بھی میم ہے اور آمنہ میں میم ہے حلیمہ میں میم ہے اور مکہ میں میم ہے تو مدینہ میں میم ہے اور اس میم کا راز الف لام میم میں اور کیا کیا برکت ہے میرے محمد کے میم میں سکی ہے نا بلا سکے گا بلا سکی ہے بلا 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 سکی ہے نا بلا سکے گا مثال تیری جواب تیرا بولو تو شاہ خوب تو جانے جانا تو شاہ خوب تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے جو رب جو عالم کا جو رب جو عالم کا محبوب یگانہ ہے لو سکی ہے لو سکی گا لو سکی ہے لو سکی گا مثال تیری جواب تیرا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا ستایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم ستایا تمہیں شافع خطایا تمہیں دافع بلایا کوئی تم سے کون آیا کوئی تم سے کون آیا وہ کمال پاک مریم ونفخ فیہ کادم عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا جگی بولے سدرا والے سمانے جگہ کے کھالے سب ہوئے چھان ڈالے تیرے پائے کا نپا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا لو سکی ہے لو سکے گا لو سکی ہے لو سکے گا مثال تیری جواب سبحان اللہ سبحان اللہ. ادران بھائی کو اور ہمارے دوسرے نعت خواں اسلام بھائی کو اللہ سلامت رکھے. محفل
بہت خوبصورت انداز سے جا رہی تھی. جی تو نہیں چاہ رہا تھا یہ پیاری سی محفل ختم کریں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ایک وقت ہوتا ہے، اور آج ہم نے آپ کے جسمانی علاج کے لیے بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے. ڈاکٹر کامران صاحب تشریف لائے ہیں، ابھی کچھ دیر میں نے ان سے بات کرنی ہے. آئیے ناظرین، روزانہ ایک حدیث اور اس کی ویڈیوز آتی ہیں، پہلے اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچے حدیثیں بھی یاد کر رہے ہیں اور گویا ہمیں پیغام دے رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ نصیب فرمائے. آئیے ناظرین، اب ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ریکویسٹ کی، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈینگی ہے کیا اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ڈینگی بیسیکلی ایک ہیمریج، ایک فیور کی بیماری ہے، بخار کی بیماری ہے، جو کسی مچھر کاٹنے سے ہوتی ہے. اب مچھر کاٹنے سے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، کسی مخصوص مچھر ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ایک ڈینگی جو ہے نا ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے ایسے کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پہ صاف پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے جو علامات ہیں وہ تقریباً یہ ہے کہ رائٹ فرام دا ڈے ون ہی اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیمپریچر وغیرہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بخار وغیرہ. جس کو اس مچھر نے کاٹ لیا یا اس کو ڈینگی ہو گیا تو پہلے دن سے اس کو بخار ہونا شروع ہو جائے گا. جی اب اس کو نارمل بخار لوگ ٹریٹ کرتے ہیں، ڈینگی کا ٹیسٹ تو نہیں کراتے. تو کب جا کے بخار میں ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ انیشلی تو لوگ یہ ہوتے ہیں کہ سمپل دوائیاں لے کے جو ہے نا اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب 2-3 دن گزر جاتے ہیں پھر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. اس وقت تک ٹائم کافی زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے. اب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر پیشنٹ کی مطلب کیفیت ایسی ہو کہ جیسے گرا ہوا ہے پیشنٹ، بالکل لیتھارجک ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے بری طریقے سے، کسی بھی چیز میں وہ اس کے اندر ایکٹیونیس بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فرسٹ انڈیکیشن یہ بن جاتی ہے ممکن ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہو. ٹھیک ہے. پلس اس کے ساتھ جو اس کی علامات آتی ہیں کہ اس کو سر کے درد کی شکایت ہوتی ہے، الٹی کی شکایت ہوتی ہے، اور جسم میں درد کی شکایت ہوتی ہے، بہت شدید قسم کی جسم میں درد کی شکایت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک انڈیکیشن بنتی ہے کہ یہ ڈینگی کی طرف جا رہا ہے. اور جب حالات اس قسم کے ہوں تو رائٹ فرام دا ڈے ون ہی اگر اس طرف سوچ لیا جائے تو زیادہ مناسب رہتا ہے سیف سائڈ کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتی ہے، لوگوں میں خوف ایک طرح کا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ڈینگی خدا نخواستہ بہت زیادہ جان لیوا مرض ہے یہ. ڈینگی کا نام سنتی لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ بہت خطرہ ہو گیا. دیکھیں بیماری تو کوئی سی بھی ہو نا وہ اینڈ میں نقصان تو پیدا کرتی ہے. ہلکی سی نزلے کی بیماری بھی ہے بڑھ کے بہت بڑا پرابلم کریٹ کر جاتی ہے آدمی کو. تو اگر آپ فرام ڈے ون سے اس کا سدباب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہر چیز جو ہے کیوریبل ہوتی ہے. کیسے سدباب کریں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمپل سے یہ کہ اگر آپ فرسٹ ڈے سے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر لیں، ان سے ادویات وغیرہ لے لیں اور جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں اس کو کروا لیں، تو اس کے ایک پرٹیکولر ٹیسٹ آتے ہیں، وہ اگر آپ ڈائریکٹلی کروا لیتے ہیں تو آپ کو پہلے دن دوسرے دن اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو کمپلین پیشنٹ بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے جو فزیکلی سمٹمس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں مریض کے، اس سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی پکچر وہاں اس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ خوف سب سے پہلے دل سے نکالنا ہوتا ہے کہ ڈینگی سے خدا نہ خواستہ ہر مریض کی اللہ نہ کرے جان ضائع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس میں میجورٹی ٹھیک ہو جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. 99% ٹھیک ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سمپل کیور کرنی پڑتی ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے اور انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو ڈاکٹر انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہائیڈریشن ہوتی ہے، یعنی کہ جسم میں جو پانی ہوتا ہے نا اس کو کم از کم پورا رکھنا ہوتا ہے آدمی کو. جو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیتھارجک کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جو کمزوری والی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کور کرنے میں کافی حد تک ہیلپ فل ثابت ہو جاتا ہے. پانی زیادہ پیے ان دنوں، میکسیمم پانی کا استعمال کرے. اب وہ کسی بھی شکل میں لے سکتا ہے،
जूस वगैरह का इस्तेमाल कर सकता है आदमी, जो है अपना ORS वगैरह जो है इस किस्म की चीज़ें, रेडिएशन सॉल्ट जो होते हैं उसको यूज़ कर सकता है, सिंपल पानी शरबत का इस्तेमाल कर सकता है, लिक्विड जो उसको पसंद हो उस हिसाब से। शुगर का मरीज है तो फिर मीठी उससे बचना, उससे बचेगा। अच्छा, लेकिन अब उसके साथ कोई खास दवाइयाँ आप बताएंगे या हर मरीज के लिए अलग डॉक्टर से ही रजू करना चाहिए? नहीं, देखें, इसके लिए सिंपल दवा तो ये है कि सिंपल जो आप आप जो बुखार के लिए दवा इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल सी जो दवा हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, कोई स्पेशल दवाई नहीं है? स्पेशल कोई दवा नहीं होती। सिर्फ क्योर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है और हाइड्रेशन पूरी करनी होती है। यानी क्योर से मुराद कि अपने आप को घर में रखे, ज्यादा बाहर ना निकले और पानी वगैरह पीता रहे और अपने टेस्ट को चेक करता रहे, प्लेटलेट्स वगैरह को। जी बिल्कुल, प्लेटलेट्स को चेक करते रहे। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ये भी होता है कि यार प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं तो थोड़ा सा टेंशन सवार हो जाता है आदमी के अंदर कि यार हमको दाखिल नहीं किया हॉस्पिटल में, हमारा प्लेटलेट्स इतना आ गया, इतना आ गया। हॉस्पिटल्स का एक प्रोटोकॉल्स होता है कि वो एक कॉम्प्लिकेशन खुदा ना खासा डेवलप होती है, देन वो इंडिकेशन होती है उनको दाखिल करने की, तब वो दाखिल करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, खुदा ना खासा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए उसको, ठीक है, ये खतरनाक कॉम्प्लिकेशन होती है। और सबसे पहले ब्लीडिंग टीथ से आना शुरू हो जाती है, दांतों से आना शुरू, दांतों से जो है आपके खून आना शुरू हो जाता है, ये स्किन के अंदर पैचेस वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। एक्सट्रीम जिसको हो जाएगा, जी, अल्लाह ना करे आगे बढ़ जाए मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक घर में किसी को डेंगू हो गया तो उसकी वजह से घर के दीगर अफराद को भी डेंगू होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये मुतादी नहीं है बीमारी। अच्छा, इसी तरह अब ये बताइए कि डेंगू ना हो तो हमें किन किन चीजों की एहतियात करनी है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपनी पर्सनल एहतियात है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने, बहुत टाइट कपड़े ना पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो आप इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, वो आपकी तरफ ज्यादा आते हैं। लाइट कलर के कपड़े पहने, फुल स्लीव्स यूज करें, कोई लोशन वगैरह का यूज करें। घर के अंदर देख लें कि उसमें पानी से खड़ा हुआ ना हो। उमूमन घरों में गमलों वगैरह के अंदर पानी होता है, उसके नीचे पॉट लगा होता है, उसके अंदर पानी उमूमन खड़ा रखते हैं। बाल्टियों में लोग पानी भर के रखते हैं, टैंक में पानी भर के रखते हैं। अगर भर के रखना है, जरूरत है, पानी की शॉर्टेज है तो उसको कवर करके रखें, कवर करके रखें उसको। ये छोटी सी एहतियातें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। अब अगर बाहर जाते हैं, बाहर में ऐसी जगह पे है जैसे आप सराउंडिंग में अगर आप जाते हैं कि सराउंडिंग में देख लें कि पानी कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ नहीं है, वहाँ से थोड़ा सा एहतियात करें। कर्टन्स वगैरह लगा के रखें घरों के अंदर, ताकि बाहर से मच्छर वगैरह की जो है अंदर आमद ना हो, उनसे बचाव किया जा सके। ये छोटी सी एहतियातें जिनसे आप आराम से बच सकते हैं। चले, अल्लाह पाक करम फरमाए। बाज़ औक़ात साल 2-3 महीने ज्यादा इफेक्टेड होता है डॉक्टर साहब। ये बेसिकली जो एक्चुअल इनका टाइम होता है वो होता है मानसून का टाइम, इसमें बारिशें वगैरह होती हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा साल एक्टिव होता है। इसका जो पीक टाइम होता है ना, वो जो सुबह का टाइम होता है, सूरज निकलने का टाइम होता है, एक वो एक्टिव टाइम होता है इन लोगों को। एक गुरूब होने से थोड़ा पहले का टाइम इनका एक्टिव होने का टाइम होता है, जिसकी वजह से ज्यादा खतरा होता है। इस टाइमिंग में भी थोड़ा सा अवॉइड करना, थोड़ा सा एहतियात करें, मच्छरों से भी दूर रहें और एहतियात भी करें। और अगर हो जाए डेंगू तो फिर घबराना नहीं है, अल्लाह से दुआ करनी है, डॉक्टर से रुजू करें। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्लूइड का यानी पानी का और लिक्विड चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अल्लाह करीम हमारे सारे मरीजों को शिफा अता फरमाए। हम सब के लिए दुआ गो भी हैं। डॉक्टर साहब का फिर शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब को तोहफा भी पेश करें। या मुहैमिनु 29 बार रोजाना पढ़ें तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से डेंगू से बचेंगे। तो ये अल्लाह करीम का सिफाती नाम भी है। आइए नाज़रीन, चलते सेगमेंट की तरफ। ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? जनाब, गौर से मुकद्दस मकाम दोनों टीमों ने भी देखना है, हाजरीन ने भी देखना है, नाजरीन ने भी देखना है, फिर पहचानना है कि ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, मस्जिद उमर, मकाम इब्राहिम मक्का मुकरमा, हतीम काबा, मस्जिद कुबा, मस्जिद आयशा, मस्जिद बिलाल, मस्जिद अली, गारे हिरा, मस्जिद क़िबलतैन, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जबल रहमत, जन्नतुल माला मक्का मुकर्रमा, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु, मस्जिद सजदा। माशाअल्लाह। जी जनाब, अब ये गौर से देखेंगे और पहचानेंगे ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। लाहौर वाले बताएं जनाब। 5 नंबर को 5 नंबर इसी इमारत को दिखाया जा रहा है। मस्जिद उमर।
کیا یہ مسجد عمر کے گنبد کا جو تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے مسجد عمر ہے؟ اگر ایسا ہے تو کمال ہے، اتنی سی ونڈو دیکھ کر کیسے پہچانتے ہیں؟ دکھائیے جناب، مسجد عمر، کوئی غلطی نہیں کی، 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ میرپور کشمیر والوں کی باری ہے۔ 5 نمبر۔ 5 نمبر یہ فیوریٹ نمبر ہے ویسے۔ بڑی مبارک اور پیاری سی مسجد نظر آ رہی ہے۔ کنفرم نہ ہو تو ایک اور نمبر کھلوا لیجئے گا، غلطی مت کیجئے گا۔ مسجد بلال۔ مسجد بلال، کیا یہ مسجد بلال ہے مدینہ منورہ والی؟ بتائیے۔ مسجد بلال، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ لاہور والوں کی باری ہے۔ 5 نمبر۔ 5 نمبر، یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قبلتین۔ کیا یہ مسجد قبلتین ہے جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہوا؟ مسجد قبلتین، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ میرپور کشمیر والوں کی باری ہے۔ 5 نمبر۔ میں ہی بول دیتا ہوں، اچھا ایسے ہی 5 نمبر۔ کنفرم ہو تو جواب دیجئے گا، ورنہ ایک نمبر اور کھلوا لیجئے گا۔ 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسجد علی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ سے غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو، بتائیے۔ مجھے تو یہ مسجد قباء لگ رہی ہے۔ مسجد قباء ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر کنفرم نہ ہو تو ایک باکس اور کھلوا لیا کریں، ایک بھی نمبر نہیں ملے گا۔ مقابلہ بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ۔ میری الفت مدینے سے الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی امیر سنت کے ساتھ مسجد قباء الحمدللہ جانے کے لیے انشاءاللہ۔ نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا۔ ابھی الحمدللہ مسجد قباء کی حاضری سے مشرف ہوئے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور ایک خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زمین وقف کی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو پیدل یا سواری پر یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ کیا بات ہے، مسجد قباء کی اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اور آج بھی 2 رکعت وہاں کوئی ادا کرے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں مسجد قباء کی حاضریاں نصیب فرمائے۔ ایک کال لے لیتے ہیں پہلے جی۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں ناروال سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالبی بطاری انکل، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اور میرے گھر والے اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ چلیں جناب، ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد احتشام اتاری ہے، میں خانوال سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹاتا لٹاتا آگے چل رہا ہے۔ عبدالحبیب اتاری، آپ سے گزارش ہے فیملی کے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ ناظرین، چلتے اسکور بورڈ کی جانب۔
जनाब 42 नंबर लाहौर, अब लाहौर आगे है, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। सारा सफर कश्मीर वाले आगे रहे मगर आखिर में लाहौर वाले आगे, मगर अब भी मामला निमटा नहीं है क्योंकि सेगमेंट है जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। जनाब अब सेगमेंट होगा जोश के साथ मगर होश से, और इस सेगमेंट में बेल के जरिए जवाब देना होता है। दोनों टीमें बारी बारी बेल चेक करवाएंगे, लाहौर वाले बेल चेक करवाएं। आपने सवाल आता होगा तो बेल बजाएंगे, अगर आप बेल बजाएंगे तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, और अगर सवाल पूरा नहीं सुना और बेल बजाई तब भी सवाल भी आप ही ने पूरा करना होगा। जी मीरपुर कश्मीर वाले बेल बजाएंगे। जनाब अब पहले सवाल होंगे और फिर इंशाअल्लाह अशार होंगे। दौराने सवाल कोई भी बेल नहीं बजाएगा, जब सवाल आप सुन लेंगे फिर जिसको बेल बजानी है वो बेल बजाएंगे। जनाब उलमाए दीन की फजीलत बयान, जनाब कश्मीर वालों ने बेल बजाई है। सवाल भी पूरा नहीं सुना है, सवाल भी खुद पूरा करेंगे, जवाब भी खुद ही देंगे और 25 सेकंड के अंदर देंगे। आपने बेल प्लीज नहीं बजानी है, ठीक है? 10 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, उलमाए दीन की फजीलत बयान करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उलमाए दीन ज़मीन, आसमान और चाँद और आसमानी फरिश्ते, ज़मीन के ज़र्रे और सब्जियों के पत्ते, हत्ता कि मछलियाँ अपने पानी के अंदर भी उलमाए दीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसी तरह उलमाए दीन जो है, इनके ज़रिए ही दीन की बका है, आलम कायम है, और दीन की वजह से ही आलम कायम है। और उलमाए दीन की बरकत से बारिशें भी नाजिल होती हैं और लोगों को रिस्क भी मिलता है। उलमा की ही बरकतों से बारिश होती है, मखलूक को रिस्क दिया जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। ये गुल फिर बेल बजाई है। जनाब कश्मीर वालों ने सिर्फ एक लफ्ज सुनते हैं और बेल बजा देते हैं, ये गुल। अब शेर पूरा कीजिए, गलती पर 2 नंबर माइनस भी होंगे। 5 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुल, ये गुंचे, ये नरगु से शैला, करार आ गया यूं बेकरार आंखों में। आपसे गलती हो गई है। ये गुल, ये गुंचे, ये गुलशन के बेल और बूटे, उन्हीं के दम की है सारी बहार आंखों में। 2 नंबर माइनस हो गए हैं, फिर लाहौर आगे हो गया। जनाब अब सवाल की बारी है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेअमल अब बेल बजाई है लाहौर वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुल्लाहि अलकवी बेअमल आलिम के हवाले से क्या बयान फरमाते हैं, इसकी मिसाल क्या बयान करते हैं? इसका जवाब ये है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं बेअमल आलिम अंधे चिराग वाले की तरह है कि इससे दूसरे तो फ़ायदा उठाते हैं लेकिन इसको कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। जो अपने चिराग से तो खुद फायदा ना उठाए मगर लोग फायदा उठा लें, बेअमल आलिम ऐसा होता है। अल्लाह हमें इल्म भी अता फरमाए, अमल भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया। शेर की बारी है। दिले हैरां को फिर बेल लाहौर वालों ने बजाई है। दिल हैरां को कभी ज़ौक़े तपश पे लाता, तपश दिल को कभी हौसला फरसा करता। तपश दिल को कभी हौसला फरसा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया। सवाल की बारी है। जवाद फिर बेल लाहौर वालों ने बजाई है। जवाद और सखी में क्या फ़र्क है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? जवाद और सखी में फ़र्क ये है कि मुहावरे अरब में जवाद उसे कहते हैं कि जो खुद ना खाए दूसरों को खिलाए। सखी वो होता है जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। अल्लाह पाक की ज़ात के लिए लफ्ज़ जवाद ये मुनासिब है, सखी नहीं कहा जाएगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। लाहौर वाले आगे बढ़ते हुए अब वक्त है तर्स सुनाई जाएगी। तर्स सुनेंगे और बताएंगे ये कलाम कौन सा। फिर लाहौर वालों ने बेल मुख्तसर तर्स सुनी है।
طیبہ کی ہے یاد آئی کچھ اشک بہانے کے لیے. اس طرز میں یہ بھی آ جائے گا, آ جائے گی نا. طیبہ کی ہے یاد. آپ کو بھی ساتھ لائے ہیں جناب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. عدنان بھائی نے بھی اوکے کر دیا ہے جناب. وہ تمہارے یہ ویسے تو مشہور طرز تو وہ ہے, تمہارے ذرے کے پرتو ہے ستارہ فلک. نہیں, طیبہ کی یاد پڑھیں, اسی طرز پہ طیبہ کی یاد پڑھیں. طیبہ کی ہے یاد نہیں بن رہا نا. اب عشق بن جائے گی. آپ لوگ پاس کرتے ہیں, صحیح ہے جواب. ٹھیک ہے بھائی, نعت خواہ مجلس نے پاس کر دیا پھر ٹھیک. چلیں جناب, اب سوال علم دین سکھانے والے کے پھر بیل بجائی لاہور والوں نے. علم دین کی سکھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے میری تمہارے ادنا پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک, اس کے فرشتے, حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی کے اندر یہ صلات بھیجتی ہیں علم سکھانے والے پر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. پھر طرز سنائی جائے گی, غور سے طرز سننا ہے. جناب آخر کار میرپور والے بھی آئے ہیں جناب. تنم فرسودہ جام پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. اب آخری سوال عالم عابد سے, پھر بیل بجائی لاہور والوں نے. عالم عابد سے افضل کیوں ہے؟ عالم اس سے مراد یہ ہے کہ عابد وہ ہے جس سے صرف اسے اپنی ذات سے فائدہ ہوتا ہے, اور عالم کو جو ہے وہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے, اور عابد جو وہ ہے جس سے صرف اسے اپنی ذات کو ہی فائدہ ہوتا ہے, اس لیے عالم عابد سے افضل ہے. آدم علیہ السلام عالم تھے, فرشتے لاکھوں سال کے عابد تھے, مگر سجدہ عابدوں نے عالم کو کیا. عالم کا فائدہ ساری مخلوق کو ملتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہم نے سیکھی آج. اب آخری شعر ہے, نہ روئے گل. جناب نہ روئے گل ابھی دیکھا, نہ بوئے گل سونگی, خزانے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. کیا بات ہے, دونوں نے مل کے جواب دے دیا جناب. خوشی سنبھالی نہیں جا رہی ہے. آج کا مقابلہ لاہور والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. کمال ہو گیا. ہر سیگمنٹ میں کشمیر والے آگے تھے, مگر آخر میں معاملہ پلٹ گیا, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیموں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں, انشاءاللہ آپ کو تحائف بھی پیش کیے جائیں گے. سارے آگے آ جائیں, لاہور والے بھی آگے آ جائیں ماشاءاللہ. اور آج کی ماشاءاللہ پرفارمنس جو ہے حافظ عمیر کو پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور جناب اچھا یہاں مجھے بتائیں, آپ میں سے سب سے بڑی عمر والے کون سے اسلامی بھائی ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ ہے؟ ذرا دیکھیں بھائی, عمر بتائیں. اچھا عمر بتائیں, جا کے پوچھیں. جی چلیں آپ چلے جائیں آگے, تو ابھی چیک کر کتنی عمر ہے. 78. میرا خیال ہے اس سے بڑی عمر والا تو ہمارے پاس شاید نہیں ہوں گے. آ جائیں. حاجی زکریا ماشاءاللہ, میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک طرح سے میرے چچا ہیں, اور میرے والد صاحب کے بہت ہی کمال کے دوست. برسوں میرے ابو اور ساتھ رہے, میں سمجھ لیں ان کی گود میں بڑا ہوا ہوں. اللہ ان کو امیر اہل سنت بھی دیکھیں گے تو انہیں بہت خوش ہوں گے دیکھ کر. یہ امیر اہل سنت کے بھی پرانے ساتھیوں میں ہیں ماشاءاللہ. یہاں تشریف لائے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تشریف لائیں. اور یہ معرفت القرآن جو ہے ہم نے پہلے بھی ایک بزرگ کو دیا تھا جو بڑی عمر کے تھے, تو آج چلیں ماشاءاللہ. حاجی زکریا صاحب کو جا رہا ہے, حاجی زکریا طاری صاحب ماشاءاللہ. یہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ خیریت سے. اللہ خوش رکھے, آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کو درازی عمر بالخیر. 78 ایئرز میں بھی اللہ نے دیکھو ان کو ماشاءاللہ ایسا صحت مند رکھا. اللہ ہمیشہ ان کو آباد رکھے. آئی سب شاید اٹھا نہ سکیں, آپ ساتھ ہاتھ میں لے لیں, اور پھر انشاءاللہ آئی سب کو آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. چلیں اب جناب یہاں ٹیموں کو تحائف دے دیں سید صاحب, اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے گفٹ ہیمپرز بھی آئیں گے, لے آئیں دونوں ٹیموں کو, لے آئیں. آ جائیں. چلیں وہ وہاں ان کو دیں گے. فائنل اسکور بورڈ دکھائیے.
جناب 56 نمبر ہیں لاہور کے، 43 نمبر ہیں کشمیر کے، اور یہ کشمیر کے اسلامی بھائیوں کے لیے تحفہ ہے. آگے آ جائے میرا بیٹا. ماشاءاللہ آپ کو مدنی چیک بھی دیے جا رہے ہیں، تبرکات بھی دیے جا رہے ہیں، اور آپ کو حضران بھائی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی دیے جائیں گے. ماشاءاللہ فیضان بھائی ماہنامہ فیضان مدینہ کا سیٹ بھی ان کو دے دیں. اچھا جناب، یہاں جو اسلامی بھائی ہیں اب ان کا ٹوکن نمبر جو بڑے اسلامی بھائی ہیں 4696 اور بچوں کا ہے 4689. 4696 اور 4689 ہو تو آگے تشریف لائیں اور اپنا تحفہ لیں. باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجر جئت بعد العصر يسرا، ربنا علاك قدرا، یا امام یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ. آئیے اب اجتماع کے اختتام کی، محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش، آ گیا العلم نور